بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کر دیا یعنی نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز مسلمان کے افضل اعمال میں سے ہے، جیسا کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا عمل محبوب اور افضل ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز ایک ایسا صاف ستھرا سرچشمہ ہے جس کے شفاف پانی سے وہ اپنے گناہوں اور خطاؤں کو دھوتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنجگانہ نماز کی مثال ایک نہر کی سی ہے، جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بھی بہہ رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس سے اس کے جسم پر کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق ہے جس میں انسان دنیا کی مشغولیات سے کٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس سے ہدایت، مدد اور رہنمائی چاہتا ہے اور اس سے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی درخواست کرتا ہے۔ میرا رب جن و انس کی پیدائش و تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور حیوان، مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گویا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمان اور کافر و مشرک کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہی اسلام کا ستون ہے۔ اسی کے متعلق سب سے پہلے روز قیامت سوال ہوگا۔ اگر نامہ اعمال میں صحیح نماز نوی ہوئی تو آدمی نجات پا جائے گا، ورنہ ناکامی و بربادی اس کا مقصد ہوگی۔ نماز کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی تاکہ سب لوگ صحیح نماز سیکھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک نماز ایک اہم ترین فریضہ تھا۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو مرد و عورت پر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، جو مرد کے لیے کسی صورت معاف نہیں، حتیٰ کہ بیماری اور مردان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ یہی وہ فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، جو نظم و ضبط اور پابندی وقت سکھاتا ہے، جو طہارت و نظافت کا عادی بناتا ہے اور فواحش و منکرات سے روکتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ جتنا اہم یہ فریضہ ہے اتنے ہی مسلمان اس سے دور ہیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا 1-2 پڑھ لیں اور باقی چھوڑ دیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کرتے۔ اس کی بڑی وجہ فرقہ پرستی ہے۔ یہ لوگ قرآن و حدیث سے نماز سیکھنے کے بجائے اپنے اپنے اماموں اور بزرگوں سے نماز سیکھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے لیے حرف آخر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تقلید اور گروہ بندی اسلام ہے، حالانکہ شریعت میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ اصل اسلام تو قرآن و حدیث ہی ہے، اور فرقہ پرستی سے نجات کا واحد ذریعہ بھی قرآن و حدیث پر چلنا ہی ہے۔ اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم اسی طرح نماز ادا کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن شریف میں فلاح ہونے والوں کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ یہ سورہ المومنون کی آیت ہے۔ اور دوسرے مقام پر میرا رب فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں، اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کے بغیر
کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام معاملات کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ جس نے نماز صحیح اور مکمل ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور جس کی نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور تباہ ہو گیا۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور انہیں بروقت ادا کرتا رہا، مکمل رکوع اور پورے خشوع سے نماز ادا کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اسے ضرور بخشے گا، اور جس نے یہ کام نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد نہیں، چاہے معاف کر دے اور چاہے اسے عذاب دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی پابندی آدمی کے تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے جس کے دروازے پر نہر ہو وہ اس میں سے روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ذرا بھی میل نہیں رہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اے لوگوں، اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جسے تم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے لیے جلا رکھا ہے، اسے نماز کے ذریعے بجھا دو۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں پر رحمت کرنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس نے بھی خالص اللہ کی عبادت کی ہے اسے جہنم سے باہر نکال لو۔ تو فرشتے انہیں پیشانیوں پر سجدوں کے نشان سے پہچان کر باہر نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نماز ہے۔ سورہ نساء میں میرا رب فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ بلا شبہ منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت ہی سست کھڑے ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں میرا رب فرماتا ہے، اگر یہ مشرک لوگ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، وگرنہ نہیں۔ ترمذی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز چھوڑ دے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز ترک کرنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ سورہ مریم میں میرا رب فرماتا ہے، پھر ان نبیوں کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے، جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ عنقریب اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی چیز دلیل، نور اور نجات کا سبب نہیں ہوگی، اور وہ شخص قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کا ساتھ ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلا، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اسے وقت پہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو
تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔